اچھا سر، آج کا جو آخری سوال میرا آپ سے ہے وہ ہے جنگ جمل کے حوالے سے. یہ ایسی جنگ ہے جس پہ نارملی لوگ کم ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ رہنے دو، یہ ایک تھوڑا سا کنٹروورشل سا ٹاپک ہے، لیکن میرا کیونکہ نالج نہیں ہے اس میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا. اور اس جنگ کی جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ حق پر کون تھا. آپ اس پہ پوری طرح روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، اس کو ہم پابند نہیں کر سکتے اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے کہ حق پہ کون تھا. یہ ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم کسی کی حق ہونا یا ناحق ہونا یہاں پر اس کا فیصلہ کر سکیں یا اس کی فصیل باندھ سکیں. ایک مس انڈرسٹینڈنگ قسم کی کیفیت ہے وہاں پر. کیفیت یہ ہے کہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک اپنے گھر میں بند کیا جاتا ہے اور اس کے گھر کا احاطہ کیا جاتا ہے، محاصرہ کیا جاتا ہے، پانی تک اندر نہیں جانے دیا جاتا. اور اس زمانے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر ان کو خوراک اور کھانا پہنچاتی ہیں، لیکن آخری 30 دنوں کے بعد انہیں بھی زبردستی منع کیا جاتا ہے کہ تم بھی اگر آئیں تو اب ہم آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ کو ڈیسیکریٹ کریں گے، آپ کی انسلٹ کریں گے. تو وہ بھی چپ بیٹھ رہتی ہیں. یعنی یہ کیفیت ہے اس کی بیک گراؤنڈ. یہ خلیفہ ہیں بھی اس وقت. یہ خلیفہ ہیں اور ان کو اس زمانے کا یعنی ہمارا جو جسے آئی جی پولیس کہتے ہیں، صاحب شرط عربی میں جسے کہا جاتا ہے، وہ آتا ہے کہ میرے پاس اس وقت مدینہ طیبہ میں 20,000 میرے پولیس اور فورسز ہیں جو ٹریننگ کرنے کے لیے بھی ٹریننگ سینٹر بھی تھا اور دیگر بھی تھی، اور وہ میں آپ کی محافظت کے لیے لگاتا ہوں. یہ لوگوں نے آپ کا محاصرہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر میں اپنی ذات کے لیے اسلامی سلطنت کے ذرائع کو استعمال نہیں کروں گا. اچھا، باقاعدہ وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں سفر. وہ کہتے ہیں نہیں. پھر ہمارا صاحب الاحداث آتا ہے جو وہاں پر کنٹونمنٹ تھی چھاونی آرمی کی، وہ یعنی آرمی کے جنرل بیٹھا کرتا تھا وہاں پر. تو باقاعدہ چھاونی تھی، عمر فاروق کے دور میں اس کو شروع کیا تھا اور اس کے بعد چلتی جا رہی تھی. اس میں بھی 40,000 لوگ ہر سال ٹرینڈ ہو کر نکلا کرتے تھے. وہ آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے آپ حکم دیجئے میں آپ کی محافظت کروں، یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں، آپ نہ کریں. ٹھیک ہے. ان کو بھی منع کر دیتے ہیں. اب ان کو اس قسم پرسی کے عالم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کیا جاتا ہے صبح کے ٹائم پر. نماز ادائیگی کے بعد ان کے اپنے غلام کی 10-12 اندر اس کی گھر میں موجود ہیں اور یہ پیچھے سے دیوار پلانگ کر یہ جتنے بھی بلوائی ہیں یہ داخل ہو جاتے ہیں. اور سامنے کے جو مین 2 دروازے تھے، بڑے دروازے تھے آپ کی حویلی کے، ان کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضرت امام حسن حسین کو اور حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو اور اسی طرح حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو وہاں پر، اور اسی طرح دیگر اور بھی حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر، یہ سارے لوگ وہاں پر پہرا دے رہے ہیں کہ اس راستے سے مین گیٹ سے گزر کر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. حضرت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں. لیکن اس صبح کے ٹائم پر وہ پچھلی دیوار پلانگ کر اندر آئے تو کوئی کہتے ہیں کہ 100-150 لوگ تھے جنہوں نے دیوار پلانگی، جس میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی تھے. اور جس وقت ان سے پوچھا بعد میں کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا. میں گیا اور جس وقت وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے فجر کی نماز کے بعد، تو قرآن مجید اس طرح کھول کے پڑھ رہے تھے، تو میں گیا ان کی داڑھی پکڑ کر اس کو کھینچا. تو انہوں نے ایسے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے بھتیجے، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر وہ اچھا نہ محسوس کرتے. تو کہتے ہیں مجھے حیا آ گئی اور میں چھوڑ کے واپس آ گیا. پھر بلوائیوں نے ان پہ حملہ کیا تلوار سے، اور پھر حضرت عثمان غنی کے جو وہاں پر غلام تھے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، 6-7 ادھر سے لوگوں کو مارا، پھر وہ غلام بھی سارے مر گئے. اس کے بعد عثمان غنی کے انہوں نے شہید کر دیا، سر میں تلوار ماری اور خون سارا قرآن مجید پہ گرا. حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی حضرت عثمان غنی کی، اس وقت وہ بچانے کے لیے آئیں تو اس کو بھی مارا، تو اس کی انگلیاں کٹ گئی ہیں چاپ ہو کر، وہ بھی گر گئی نیچے. وہ بھی بعد میں اس کو بھی شہید تو نہیں ہوئی لیکن بہت زیادہ زخمی کر دیا. اس پس منظر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. یہ ذرا دیکھ لیجیے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنی زیادہ ہے. 3 دن تک پوری اسلامی دنیا کا کوئی خلیفہ نہیں، ہر طرف بلوائی بھاگتے پھرتے ہیں. مدینہ میں لوٹ مار جیسا سما ہے. بلوائی کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ، بصرہ اور ایجپٹ، مصر سے. اور ان میں انہوں نے بات یہ پھیلائی تھی، ان کو سبائین بھی کہتا ہے. عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، یمن کا رہنے والا تھا.
اس نے اسلام قبول کیا. بڑا بااثر شخص تھا اور بڑا بہترین قسم کا مقرر تھا. اس نے اس کے کوفہ میں اپنے اسٹیشن کیا. یہ عمر فاروق کے اوائل دور کی بات ہے. اور آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہولڈ بنانا شروع کر دیا. اس کو مختلف مسلمانوں کو اسلام کے خلاف انہوں نے برگلانا شروع کر دیا. اس نے تو یہ سبائی پہلا فرقہ تھا اسلام میں جو ہوا, اور اس نے اس کے بعد ان لوگوں کو اکسایا اور اسلامی سلطنت کے خلاف کرتا رہا. اس میں یہ بھی ریزن گنی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ دولت اسلامیہ, اسلام میں جو ہمارے ہاں جنگوں کے بعد جو مال غنیمت آتا ہے, اس کا کچھ حصہ پس انداز کر کے رکھیں اس میں بیت المال میں, تاکہ فردر آئندہ آنے والے دور میں انسانوں کی فلاح و بہبود کے وہ کام آ سکیں. مثلا اسکول یا مساجد کا قیام, اسی طرح بلڈنگز کا, اسی طرح ڈیمز کا, اسی طرح روڈز کا, اسی طرح مختلف قسم کی سرائے کا, یعنی ہوٹلز وغیرہ راستے میں بنانے, ان کی ایکسپینڈیچر کے کام آ سکیں. ٹھیک ہے. تو اس نے اس چیز کو وہاں اچھالا تھا کہ اس نے اپنے گورنروں کو, اپنے خاندان کے گورنروں کو یہ کہا ہے کہ تم دولت لوگوں میں تقسیم مت کرو اور اس کو سنبھال کے رکھو, چھپا کے رکھو. تو اس کو اس نے ایکسپلائٹ کیا. حالانکہ وہ مقصد وہ نہیں تھا, صرف انسانی رفاہ تھی, لیکن اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. جیسے ہمارے ہاں آج کل کے سیاسی لوگ بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں اور اسی زمانے سے. اب دیکھیے 3 دن تک کوئی اسلامی سلطنت میں کوئی خلیفہ نہیں ہے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس جاتے ہیں, اور سعد بن ابی وقاص انکار کر کے مدینہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور سیدھا اس کے بعد تاجکستان سے چائنا, اور چائنا میں ہی قیام کرتے ہیں, اور یہیں پر اس کے بعد دفن ہوتے ہیں, اور یہیں ان کی قبر ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی. وہ کہتے ہیں آفر کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں خلیفہ بناتے ہیں, خلافت کی آفر, خلافت کی آفر کرتے ہیں, اور وہ اس کو رد کر کے آ جاتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب باقی بعد میں اس کی کون سے رہ گئے صحابہ اس زمانے میں جو پرومیننٹ صحابہ تھے, حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ. بس یہ بڑے سارے کے سارے اس دنیا سے اٹھ چکے تھے, بڑے جتنے. انہوں نے پھر بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو یہ دوسرے دن اپروچ کیا, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے انکار کیا. حضرت علی نے کہا کہ زبیر آپ اور طلحہ آپ بہت پرومیننٹ ہو, آپ ہی لوگ قریش سے بھی ہو, تم میں سے کوئی ایک خلیفہ بن جائے. نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں کر سکتے. بالآخر تیسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو منایا گیا, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر. ٹھیک ہے. مدینہ النبی میں جسے مسجد نبوی کہتے ہیں, اس میں اوپن بیعت ہوئی سارے لوگوں نے. اس میں یہ جو 12-15 ہزار لوگ بلوائی کی صورت میں آئے تھے, یہ سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر انہوں نے بیعت کی, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی پروٹیکشن کی کمان سنبھال لی. جس طرح پروٹوکول کے طور پر جدھر جاتے تو ساتھ جاتے, ہٹو بچو آگے پیچھے ادھر ادھر ہو. انہی کے اوپر الزام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت طلحہ اور زبیر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت علی کو کہا کہ یہ گرد گھومنے پھرنے والے جتنے لوگ ہیں, انہوں نے ہی تو حضرت عثمان کو شہید کیا ہے, ان سے عثمان کا بدلہ لے لیں, یعنی ان کو اس کے بدلے میں قتل کر دیں, یا مصلوب کر دیں, یا سر قلم کر دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ اس کے لیے شہادت مجھے دی جائے. شہادت کوئی بھی نہیں دے رہا وہاں پر, ہر ایک کہتا ہے ہم نے نہیں مارا, ہم نے نہیں مارا, ہم نے نہیں مارا. انہوں نے ایکا کر لیا نا وہ سارے بلوائیوں نے, وہ کہاں شہادت دیں گے. باہر سے کوئی شخص شاہد ہے ہی نہیں اس چیز کے سارے واقعے. حضرت نائلہ سے پوچھا جاتا ہے تو حضرت نائلہ کہتی ہیں کہ میں کسی کو نہیں پہچانتی کہ کس نے مارا ہے. میرے سامنے بھی لایا جائے, تب بھی سامنے بھی لائے گئے, اس نے بھی کہا مجھے سمجھ ہی نہیں ہے کس نے مارا ہے, نہیں شناخت ہو رہی. اب نہیں ہو رہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے کروں. اب انہوں نے کہا کہ نہیں, چونکہ دسترس یا اثر و رسوخ ان تمام لوگوں کا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث, یعنی جسے کہتے ہیں کہ جن پر الزام تھا ملوث ہونے کا, وہ سارے کے سارے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے آگے پیچھے ہیں. تو مایوس ہو کر انہوں نے حضرت طلحہ اور زبیر نے مکہ کی راہ لی, اور حضرت عائشہ صدیقہ اس سے پہلے ہی حج کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی اس سارے واقعے سے, اس کو آ کر مل لیا انہوں نے, اور انہیں آ کر کہا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے خلافت سنبھال لی ہے, اور وہ سارے لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے آگے پیچھے ہیں. حضرت علی حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے رہے. This was misunderstanding which was created into the mind of Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha at that time. And it is narrated in a history that she said at that time, Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, that
Muslim did not have any option for any other man other than Ali. علی کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کو نہیں ملا تھا ان کے پاس آپشن تھی کہ اسے خلیفہ بناتے. یہاں تک یہ بات تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے. Then they planned there because at the same time Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem has just terminated all governors belonging to the era of Hazrat Usman Ghani Radiyallahu Ta'ala anhu. They all left their places and their designation. They went along with all wealth which was there in Baitul Mal towards Makkah, loaded on the camels, and the caravan was towards Makkah. They stayed over there. And they assured Hazrat Aisha Siddiqa Radiyallahu Ta'ala anha that if you want to take revenge upon those who killed Hazrat Usman Ghani, we are with you. They, under the leadership of Hazrat Aisha Siddiqa, directed their forces toward Basra. They reached there. They deposed the governor of Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem and captured the whole city. بصرہ پہ قبضہ کر لیا. بصرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ میں انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا and 20,000 army he has taken along with him and moved towards Kufa. The army of Hazrat Aisha Siddiqa, Hazrat Talha and Zubair, they also came to encounter in Kufa. And from Kufa, about 10,000 more people joined Hazrat Aisha Siddiqa. So the total of Hazrat Aisha Siddiqa's army reached to 20,000, and it was the same from the side of Hazrat Ali. Basically, it was that misunderstanding which has opened the way of civil war throughout Islamic world till now. That was the first civil war between Muslims from both sides. At about 10,000 Muslims at that time, they were killed in that battle. And when they started to make parlays and any kind of delegations came from the side of Hazrat Aisha Siddiqa to meet Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem, and from the side of Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem to meet to Hazrat Aisha forces at that time, they made their parlays and discussion. They reached to the conclusion that it is totally misunderstanding. Ali said, I am not going to protect anyone who killed Hazrat Usman Ghani Radiyallahu Ta'ala anhu. Bring me any kind of witness, I am going to kill at the spot with my own sword. They said, you are protecting. He said, give me any evidence. Is there? And it is found that there isn't any kind of evidence. Until and unless evidence is not found, we are not going to kill anyone. It is against the Sharia of Islam. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ The people, those who were miscreant, Sawain, the same group, those who lodged against Hazrat Usman Ghani Radiyallahu Ta'ala, they at the midnight reached the camps of Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem, put fire the camps of Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem, and at a high tone of their voice, they made a slogan there, Haza min al-Jaysh al-Hazrat Aisha Siddiqa Radiyallahu Ta'ala anha. These are the people, they are the people from Hazrat Aisha's army, they put fire the Hazrat Ali's camps. And the same incident they repeated into the camps of Hazrat Aisha Siddiqa and made a slogan that the people from Ali's has put fire the camp of Hazrat Aisha Siddiqa. So both sides were at that time in an oblivion. They said that this side made a treachery against us. The same said this side made a treachery against us. So the war started until early in the morning. About 10,000 from each side, it is also said in a history, they were slain into the battlefield, and that was totally filled with bloodshed everywhere. And when Hazrat Talha reached to kill Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem, they encountered with each other at that time. Hazrat Ali said, O Talha, do you remember the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? That a day will come that you will be against Ali, and Ali will be at right. Hazrat Talha memorized and realized that particular hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and he said to Hazrat Zubair, who was after him, for the fight with Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem one-on-one, they both realized that one, and they said, oh Ali, we are sorry. They came back. They left the battlefield, and in the way, the people, those who were miscreant behind this particular scene, they followed them. One was toward Kufa and second was toward Medina. Hazrat Talha was toward Kufa, he was killed in the way, and Hazrat Zubair was toward Medina, and a person who was following him, he at that time projected himself that I am your follower.
He said that this is a time of Zohar prayer. We are praying. Hazrat Zubair led him in a prayer, and from behind he stabbed him. both were killed. Both were killed. Hazrat Talha and Zubair in the way. दोनों उसी रास्ते में हैं. दोनों की कब्रें वही हैं रास्ते में. एक कहाँ पर है? एक मदीना के उसी रास्ते में आते हुए और एक कूफा की तरफ जाते हुए. The camel of Hazrat Aisha Siddiqa was surrounded by the people, those who were following Hazrat Aisha Siddiqa at that time, and they were making killing everywhere. At that time, Hazrat Ali Karamallahu Wajhah managed to slice the legs of camel, and so that the camel might sit, because it was a signal at that time, until and unless the camel is standing, the war will be on. So the camel sat down at that time, and Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha was taken into the custody of Hazrat Ali Karamallahu Wajhah, and he has taken her and dialogued with her that why we made a cause of killing of innocent people from both sides. Then Hazrat Aisha said, you were the people who put fire to my camp. He said, you are the people who put, basically that was also the creation of those people, those who wanted that the Muslims should die with each other. So after that, Hazrat Aisha Siddiqa was escorted towards Medina along with 200 soldiers from Hazrat Ali Karamallahu Wajhah in an honorable protection, and Hazrat Ali from that date shifted his capital to Kufa, and then he never came back to Medina as a capital of Islamic State. It was the whole episode, and it was totally wrong at that time. We cannot fix anyone for the responsibility of this war. It was misunderstanding from both sides. किसी एक को फिक्स नहीं किया जा सकता, and this is not our status to fix anyone else. हम कर भी नहीं सकते. सर ये वॉर जो थी ये कितनी देर के लिए हुई थी? बैटल ऑफ जमल एक ही दिन लड़ी गई है, 3 दिन तक पार्लेज होता रहा, बस एक ही दिन में ये इसका फैसला हो गया. एक दिन में फैसला हुआ. आधी रात को शुरू हुई और उसके बाद जोहर से पहले इसका फैसला हो गया, खत्म हो गई. ठीक हो. पहले इनके दोनों तरफ की जो फौजें आमने सामने थी, तो उस वक्त 3 दिन तक डायलॉग होता रहा आपस में. ये टोटल इतनी सी बात. और कितने हुफाज़े कराम जो है वो कहते हैं इसमें शहीद हो गए थे. हुफाज़े कुरान क्या, हर मुसलमान बड़ा कीमती है, और सारे उसमें से अक्सरियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और ताबईन की थी. बहुत सारी. उस वक्त बहुत सारे सहाबा कराम ने इसमें हिस्सा भी नहीं लिया था इस जंग में, विड्रॉ करके था. विड्रॉ किया था उन्होंने, अक्सरियत थी उनकी. उनमें से हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस ज़माने में सहाबा को सुनाई थी कि दोनों मुसलमानों में से अगर 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं साहिब ईमान, तो दोनों में से एक कत्ल हो जाता है तो दूसरा बच जाता है, दोनों जहन्नमी हैं. तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे है, एक तो जो कत्ल हो गया तो वो तो जहन्नमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे तो ठहरा, वो तो कातिल ने उसको कत्ल किया, तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी कैसे हैं? उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो दोनों तलवारें निकाल कर या एक दूसरे के ऊपर हमलावर इसी नीयत से हुए थे कि मैं इसे कत्ल कर दूं. एक कत्ल कर बैठा, दूसरे नहीं किया, लेकिन नीयत तो उसकी भी थी कि मैं भी इसको कत्ल करूंगा. उसके नरगे आता उसने छोड़ना था, इसलिए दोनों जहन्नमी हैं. तो इस हदीस मुबारका की रोशनी में बहुत सारे वहाँ पर सहाबा उन्होंने अपने आप को डिटेच कर दिया था इससे कि हम इसमें किसी तरफ से इसमें हिस्सा नहीं लेंगे. लेकिन बहुत सारों ने लिया भी. सर इसमें ना 2 पॉइंट्स आप मेरे ज़रा क्लियर कर दें. अभी आपने जब ये सवाल का जवाब देना शुरू किया था तो आपने कहा था हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा ये हज़रत साद बिन अबी वकास के पास गए. मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ पा रही कि जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन बोर्ड इन 2 मेंबर्स पर मुश्तमिल था, इन्होंने फैसला करना था कि कौन बनेगा. ऐसे नहीं. अरब के दस्तूर के मुताबिक जो अकाबरीन थे वही किसी शख्स को नॉमिनेट करते थे, और नॉमिनेट करने के बाद उनकी प्रपोजल पेश की जाती थी अवामन नास को. यहाँ भी यही हुआ. जिस वक्त नॉमिनेट किन्होंने किया, खुद बंदा अपनी नॉमिनेशन नहीं दे सकता इस्लाम के मुताबिक कि मैं खलीफा बनना चाहता हूँ. नन कैन से, ठीक है, नन कैन इवन विश टू डू दैट वन, वो भी नहीं कर सकता. ठीक है. ये पहले हज़रत साद बिन अबी वकास के पास, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू भी हैं और बड़े अकाबर सहाबा हैं, अशरा मुबशरा में भी हैं, इस्लाम के लिए बड़ी खिदमत हैं. ईरान सारा उन्होंने फ़तह किया. इसी तरह फ़लस्तीन के फ़ातिह भी वही हैं. सेंट्रल एशियन की सारी स्टेट्स और आधे चाइना को उन्होंने फ़तह किया था. ऐसे सारी उनकी खूबियाँ थी. ठीक है. उनके पास गए कि आप कबूल कर लें ये, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कबूल करता, और कहा मैं इस झमेले में पढ़ना भी नहीं चाहता. वो छोड़कर वहाँ से चले गए, निकल ही गए मदीना से.
تو باقی ان کے پاس آپشن کیا رہا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس گئے, انہیں جا کر کنونس کیا کہ ہم آپ کو پروپوز کرتے ہیں. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم خود کنونس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم بیعت کرتے ہیں آپ کی, اس کے بعد عوام الناس کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا. تو پھر مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو پروپوز کرتے ہیں خلیفہ کے لیے, ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. آپ کے ہاں کوئی اور بہتر ہے تو اس کی بات کریں, ورنہ نہیں تو ان کی بیعت کریں. They all took oath of allegiance on the hand of حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. ٹھیک ہے, یعنی پورے سسٹم کے تھرو جو ہے وہ آئے چل کے. ٹھیک ہو گیا. اور سر یہ ایک آخری جو میرا اس پہ پوائنٹ ہے آپ سے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ جمل ہی اس چیز کی ایک نقطۂ آغاز تھا کہ جو آگے چلتے 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 پھر ہمارے جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت تک وہ چیزیں چلتی گئی نا. اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی بیٹل آف صفین کے نام سے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے درمیان. اچھا, دوسری جنگ جس میں about 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, دونوں اطراف سے مارے گئے. وہاں پہ بھی سارے مسلمان تھے, مسلمانوں کے خلاف مارے گئے. پھر اس کے بعد بیٹل آف نہروان ہوئی, جو خارجی وہاں سے نکلے وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے, مسلمان تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے. 12,000 اس میں مارے گئے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا نا. پھر دیکھو حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ امیر معاویہ نے 3 جنگیں لڑی, ان میں بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے, مارے گئے, یا جس طرح ہم کہیں گے اس کو, لیکن دونوں مسلمان تھے. اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کے سارے ادوار میں جنگیں ہوتی رہیں, مسلمانوں کو قتل کیا جاتا رہا. بنو عباس جب آئے تو انہوں نے بھی مسلمان سب کو قتل کرنے کے بعد اپنی سلطنت کی بنا ڈالی. ایک سلسلہ شروع ہو گیا. یہ سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے کہا تھا اس وقت, اے مسلمانوں, اے مومنوں, اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو قیامت تک یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں. وہ بات ان کی آج تک ٹھیک ثابت اب تک چلتا جا رہا ہے.